بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایبٹ آباد کی ہل سے پروگرام ہل ٹاکس کے ساتھ میں آپ کا میزبان تصدق امان تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل خیر خیریت سے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے آٹے کی ناپیدگی سے۔ ملک بھر میں آٹے کی قلت کا سامنا کر رہی ہے عوام، خصوصاً آج پنجاب اور خیبر پختونخوا سے یہ خبریں آئیں کہ فلور مل ایسوسی ایشنز پنجاب اور خیبر پختونخوا نے ہڑتال کر دی ہے اور سرکاری گندم اٹھانے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مارکیٹ میں آٹا ناپید ہوتا جا رہا ہے، چاہے وہ سرکاری ہو، نیم سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، عوام کی دسترس اور عوام کی پہنچ سے بہت دور ہو چکا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی آج ملک میں ضروری اشیاء کی قیمتوں کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کی اور ملک میں قیمتوں کی اشیاء کی قیمتوں کا جائزہ لیا گیا۔ وہ تسی سمجھتے ہی ہو دفتر میں بہ کے جا جائزہ ہوتا ہے، وہ جی جائزہ کہتا ہے وزیراعظم شہباز شریف صاحب۔ اور ماں تے لگتا ہے کہ جتنے تک آٹے دی گل ہے کچھ عرصے بعد دسن دیاں بچیاں تیاں داج بے دہیز بے آٹا بھی کھڑا کر سن اور لوگ آگ سن ایک کڑی بڑے کھاندے پیندے کرے دیے پورے 2 من آٹا 10 دہیج بے تے حالات میں کچھ اجے ہی لگتے ہیں۔ ملک اسی طرف لگتا جلتا ہے کہ دہیج بیچی دینا پیسی، داجے بیچی دینا پیسی آٹا، جس طرح آٹا ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ ایک پی ٹی آئی کے ایک رہنما سے، ایک کارکن سے میری ملاقات ہوئی اور اس نے ایک بڑی دلچسپ بات کی، ایک بڑا دلچسپ جملہ کسا، اور اس کو کہنا تھا کہ 10 ماہ قبل پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی شادی ہوئی تھی اور اس شادی سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے اس کا نام ہے مہنگائی، اور اب مہنگائی کی ولدیت شو کی جا رہی ہے عمران خان کی کہ مہنگائی کی اس دنیا میں آنے کی وجہ عمران خان ہے۔ یہ ایک پی ٹی آئی کے دوست نے دلچسپ قسم کی بات سنائی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ اس کے علاوہ آج ایوان بالا سینٹ میں پی ٹی آئی کی سینیٹر محترمہ مہر تاج روغنی نے ایک بل پیش کیا اور بل کے مطابق آئین کے آرٹیکل 62-63 میں ترمیم کی جائے اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ الیکشن لڑنے کے لیے گریجویشن کی شرط لازمی قرار دی جائے۔ جو شخص بھی قومی، صوبائی اسمبلی یا سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینا چاہے اس کو گریجویٹ ہونا ضروری ہے۔ یہ بل آج پیش کیا گیا ایوان بالا سینٹ میں پی ٹی آئی کی سینیٹر مہر تاج روغنی صاحبہ کی جانب سے، اور اس بل کو چیئرمین سینٹ نے متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دیا جو اس پر غور و خوض کرے گی۔ پی ٹی آئی کی چیئرمین، پی ٹی آئی کی سینیٹر جنہوں نے یہ بل پیش کیا، ان کا کہنا ہے کہ ملک میں جب پڑھے لکھے لوگ آئیں گے تو نظام بھی بہتر ہوگا اور حکومتی کارکردگی بھی بہتر ہوگی اور معاملات میں بھی بہتری آئے گی۔ بی بی جی اساں تے یہی سنیں کہ اس ملک دی تباہی و بربادی دا ذمہ دار پڑھے لکھے لوگ ان تسی آختی ہو تو چلو تسن دی گل بھی من کرنے آگے بڑھتے ہیں جی۔ اور وہ اردو کے حوالے سے ایک بڑی زبردست ایک فیصلہ آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا۔ فیصلہ تو اس سے قبل سپریم کورٹ آف پاکستان بھی دے چکی ہے، لیکن اب اسی فیصلے کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ وہ داغ دہلوی کا شعر ہے نا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 1 ماہ کے اندر تمام اداروں میں اردو زبان کے نفاذ کا حکم دے دیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 251 اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر فوراً عمل کیا جائے، ایسا کہا ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کئی برس پہلے نفاذ اردو کا حکم دیا تھا جس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ تمام دفتری امور، تمام تدریسی امور اردو میں ہوں گے اور اردو کو لاگو کرنے کے لیے، اردو کے نفاذ کے لیے میکسیمم 1 مہینے کا ٹائم دے دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور آج آواز کی دنیا ریڈیو کا عالمی دن ہے اور پوری دنیا میں ورلڈ ریڈیو ڈے منایا جا رہا ہے، اور اس برس ورلڈ ریڈیو ڈے کا عنوان ہے، تھیم ہے ریڈیو اینڈ پیس۔ 1895 میں اٹلی سے تعلق رکھنے والے مارکونی نے بتایا جاتا ہے کہ ریڈیو ایجاد کیا تھا، اور ریڈیو کی اہمیت اور ریڈیو کی افادیت
اور ریڈیو کی ریچ کو دیکھتے ہوئے اقوام متحدہ یونیسکو کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر سال 13 فروری کو ریڈیو کا عالمی دن منایا جائے گا. پورے ملک میں، پوری دنیا میں امن ہو یا جنگ ہو، ریڈیو کا کردار ہمیشہ ہی اہمیت کا حامل رہا ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں ویکلی ریڈیو ایڈریس ہوتا ہے امریکی صدر کا. امریکی صدر ویکلی ریڈیو ایڈریس کرتے ہیں اور اس ایڈریس کو لوگ سنتے بھی ہیں، اس پہ تبصرہ ہوتا ہے، تجزیہ ہوتا ہے. دنیا کے بہت سے ممالک میں یہ بھی کہا جا رہا ہے یا کہا گیا کہ ریڈیو ڈائنگ میڈیم ہے یا ڈیڈ میڈیم ہے اور ریڈیو کی افادیت اور اہمیت نہیں رہی. ایسا ہرگز نہیں ہے. ریڈیو کی افادیت اور اہمیت ہمیشہ کی طرح آج کے اس جدید ترقی یافتہ دور میں بھی قائم ہے اور ریڈیو کے لسنرز اسی طرح موجود ہیں میری طرح کے کہ جن کو اس وقت تک جب تک وہ ریڈیو سن نہ لیں آرام نہیں آتا. اب ریڈیو بہت آگے نکل چکا ہے، ایف ایم ریڈیوز کی وجہ سے، ڈیجیٹل ریڈیوز کی وجہ سے، آن لائن ریڈیوز کی وجہ سے، لیکن جو بیسکس ہیں ریڈیو کو، سوئی چرلانے والا ریڈیو، وہ آج بھی موجود ہے اور اس کی اہمیت ایسا ہے کہ کبھی بھی لگتا ہے کہ کم نہیں ہوگی. اور اس کی اہمیت خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں پر آفات آ جاتی ہیں، قدرتی آفات یا جنگیں خدا نخواستہ چھڑ جاتی ہیں یا کوئی مسائل ہوتے ہیں، ان جگہوں پر ریڈیو کی ریچ اور ریڈیو کے سننے والے موجود ہوتے ہیں اور اس سے بہت سے مسائل میں قابو پایا جا سکتا ہے، لوگوں تک اطلاعات کی رسائی ممکن ہوتی ہے. تو ریڈیو کی افادیت نہ کبھی کم ہوئی تھی اور نہ ہی کبھی کم ہوگی. ایک اور ویڈیو جس کا ذکر کرنا ضروری ہے اور وہ گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور وہ ویڈیو ہے کراچی کی، اور جہاں پر ایک موٹر سائیکل سوار نوجوان کو رینجرز کی موبائل ٹکر مارتی ہے، اس سے وہ نوجوان گر جاتا ہے اور اس کے بعد اسی نوجوان کو رینجرز کے اہلکار تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. حالانکہ اس نوجوان کا کوئی قصور یا کوئی غلطی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اس ویڈیو کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت سا بحث مباحثہ، بہت سی لے دے ہو چکی ہے، بہت سے لوگ اس کے خلاف اپنی آواز بلند کر چکے ہیں. ملک بھر میں سیکیورٹی اداروں اور عوام کے مابین اس طرح کے واقعات کوئی نئی بات نہیں ہے. آئے روز کہیں نہ کہیں پولیس کے ساتھ، ایف سی کے ساتھ، رینجرز کے ساتھ یا فوجی اہلکاروں کے ساتھ کوئی نہ کوئی پھڈا، کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہوتا ہے، لیکن بہت سے معاملات جو ہیں ان کی ویڈیوز سامنے نہیں آتی اور بات دب جاتی ہے یا یک طرفہ چلی جاتی ہے. اب یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ 2010-11 میں کراچی میں رینجرز کے ہاتھوں ایک نوجوان 22 سالہ نوجوان کو گولی مار دی گئی تھی اور وہ قتل ہو گیا تھا. اس کے بعد سیکیورٹی اداروں کے اختیارات، سیکیورٹی اداروں کو قانون کے دائرے میں کام کرنے کا پابند بنانے کے حوالے سے بہت سی بحث اور بہت سا مباحثہ کیا گیا. لیکن اب اس ویڈیو کے آنے سے ایک مرتبہ پھر یہ بحث شروع ہو گئی ہے اور اس طرح کی ویڈیوز جب آتی ہیں تو اس طرح کی ویڈیوز عوام میں اور سیکیورٹی اداروں میں محبت پھیلانے کا باعث نہیں بنتی، بلکہ نفرت پھیلانے کا اور دوریاں پھیلانے کا باعث بنتی ہیں. اس طرح کی ویڈیوز عوام کا اپنے اداروں، خصوصاً سیکیورٹی اداروں پر اعتماد مزید متزلزل ہو جاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے اور اس پر فوراً کام ہونا چاہیے کہ سیکیورٹی اداروں کے سربراہ اپنی اپنی فورسز کو ڈسپلن کا پابند بنائیں. کچھ عرصہ قبل ہم نے دیکھا تھا کہ پولیس کو کہا گیا ہے کہ پہلے سلام اور اس کے بعد کلام، تو وہ سلام اور کلام اتنے تک پہنچے جی کہ پولیس والے پہلے سلام کر دیں، اس تو بعد بد کلامی شروع کر سکتے ہیں. تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اور ایسے حالات میں جب دہشت گردی سے ملک جوجھ رہا ہے اور ملک میں جگہ جگہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور ان کی روک تھام کے لیے سیکیورٹی اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ان سیکیورٹی اقدامات کے درمیان اگر سیکیورٹی فورسز کا عوام کے ساتھ، چاہے وہ پیراملٹری ہو چاہے وہ پولیس ہو، ان کا عوام کے ساتھ ایسا تضحیک آمیز رویہ ہوگا
تو اس سے نفرتیں بڑھیں گی، عوام کبھی بھی اپنے سیکیورٹی اداروں پر اعتماد نہیں کریں گے اور ہم دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھا جانا چاہیے اور اس پر بھی متعلقہ اہلکاروں کے خلاف ایکشن ضرور ہونا چاہیے۔ یہ ایک موٹر سائیکل سوار نوجوان کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان میں ہزاروں لاکھوں ایسے موٹر سائیکل سوار نوجوان ہیں جن کے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ ان کی روک تھام بہت ضروری ہے۔ بڑھتے ہیں جی آگے اور رخ کرتے ہیں سیاست کا، انتخابی سیاست کا اور ضلع ہری پور کا، جہاں ضمنی الیکشن ہونا ہے قومی اسمبلی کے حلقہ NA-17 ہری پور میں 16 مارچ کو، اور انتخابی مارکے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ الیکشن کیمپین کا بھرپور طریقے سے آغاز کر دیا گیا ہے۔ عمر ایوب خان پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں NA-17 ہری پور کی نشست پر، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے بابر نواز خان تاحال آزاد امیدوار کی حیثیت سے میدان میں ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے تاحال ضمنی الیکشنز میں اپنے امیدواروں کو ٹکٹ جاری نہیں کیے۔ اس حوالے سے بھی فیصلہ آئندہ 1-2 روز میں متوقع ہے، لیکن ایک بہت بڑا انتخابی مارکہ ہونے جا رہا ہے ہری پور میں، اور 3 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں ہری پور میں اور 1 قومی اسمبلی کی نشست ہے پورے ضلع ہری پور کی۔ 6,57,648 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، 6,57,648 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں NA-17 ہری پور میں، جن میں 3,54,000 سے زائد مرد ہیں اور 3,03,518 خواتین رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ہری پور کے اس حلقے میں۔ 2018 کے الیکشن کی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر عمر ایوب خان نے 1,72,000 سے زائد ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار بابر نواز خان نے 2018 کے جنرل الیکشن میں 1,32,756 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ محمد زبیر جن کا تعلق تحریک لبیک سے ہے انہوں نے 9,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے۔ عمر ایوب خان اور بابر نواز خان کے درمیان ایک دلچسپ اور کانٹے دار مقابلہ ہونے کی توقع ہے NA-17 ہری پور میں۔ اس حوالے سے آئندہ پروگرامز میں بھی ہم تفصیلی طور پر آپ سے بات کریں گے۔ اپنے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے بعد عمر ایوب خان نے اپنے سپورٹرز سے، اپنے حامیوں سے خطاب کیا، اور خطاب میں کیا فرمایا آپ بھی دیکھیے۔ مثال آج الحمدللہ تو سارے عمر ایوب دے کاغذ نامزدگی آج ایکسپٹ ہو گئے نے اور اصل دے مدد مقابل جڑائے ہوئے۔ ارشد خان صاحب نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیتا ہے، بے روپیے، جڑا تو سارے آکھے بے روپیے، اے بے روپیے جناب والا اے آزاد کیوں آ رہے ہیں؟ پچھلی بار کے بڑے اچھل کے نون دا ٹکٹ پہ کہندے، کہنون میں نون دا ٹکٹ کیوں نہیں پہ کہندے؟ میدان پکڑنا، کیونکہ اونا پتہ ہے بزرگوں دوستوں، کیا مسلم لیگ نون، کیا پیپلز پارٹی اور ایک جتنے اتھے چور چکار اس نے بیٹھے دینے حکومت جنہوں راگیر اتھے گزرتا ساتھ نے آ رہے ہیں خدا معاملے خصوصی وزیراعظم بڑھا دیا گے۔ میرا خیال ہے 100 کو زیادہ وہ کابینہ دی سٹرنگتھ ہو گئی ہے اس ویلے، اور اگے جتھے او جڑے سٹاف کیا ہے انہیں بھی وہ کابینہ کے انسان ہے۔ اتنے حالات ایک بانگیاں نے بزرگوں دوستوں لوگاں خوش کرنے دی ایک کوشش پہ کر دینے ناکام۔ انہاں حالات میں جی PTI کے امیدوار NA-17 ہری پور سے عمر ایوب خان اپنے مخالفین پر بھی حملے اور جملے کس رہے تھے اور الیکشن میں آنے کا اعلان کر رہے تھے۔ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے بابر نواز خان جو کہ تاحال آزاد امیدوار ہیں، انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بھی بات کی اور ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا۔ ویڈیو پیغام میں بابر نواز خان کا کیا کہنا تھا آپ بھی سنیے۔ تو سارا نے اس طرح سبق بھی پڑھنے اور دعا بھی کرنی تو انشاءاللہ مل کے جڑا ایک اس ضلع تے مسلط ٹولا ہے جنہوں نے پچھلے 75 سال میں صرف اپنی جائیداداں بنائیاں، جڑے نے
ਆਪਣੇ ਆਪ का ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦਾਂ का ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इंशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਤੂਲ ਅਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸੋ ਤੇ इंशाल्लाह ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਕਿ ਫਤਹ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਹੋਸੀ ਔਰ ਫਤਹ इंशाल्लाह ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜੁਲਸੀ जिस वक्त तुसा सारा दो सी। तो आखिर में एक बार फिर मैं तुसा सारा का मुबारकबाद पेश करना और रिक्वेस्ट करना कि आज तो अपनी कैंपेन स्टार्ट कर करना। बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना कि माजी में सबसे कम उम्र तरीन MNA रहने वाले बाबर नवाज खान अपने देखने वालों को, अपने सपोर्टर्स को, अपने हामियों को क्या पैगाम दे रहे थे। जैसे कि मैंने कहा कि एक इंतहाई दिलचस्प और कांटेदार मुकाबले की तवक्को कर रहे हैं सियासी मुबस्सरीन हरीपुर के इस नशिस्त पर। 2015 के ज़िमनी इलेक्शन में बाबर नवाज खान ने कौमी असम्बली की नशिस्त जीती थी और उस वक्त PTI के उम्मीदवार डॉक्टर राजा आमिर ज़मान को शिकस्त दी थी एक बड़े ज़बरदस्त मुकाबले के बाद। उसके बाद 2018 के इलेक्शन में बाबर नवाज खान को शिकस्त हुई थी और अब दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है हरीपुर में। बाज़ मुबस्सरीन का ये कहना है कि बाबर नवाज खान ज़िमनी इलेक्शंस नहीं हार सकते, ज़िमनी इलेक्शंस जीतना बाबर नवाज की एक्सपर्टीज़ है, जबकि बाज़ लोगों का ये कहना है कि मुकाबला इंतहाई टफ होगा, नेक टू नेक फाइट होगी। साथ ही साथ ये भी देखने वाली बात होगी कि वोटर टर्नआउट इस हलके में क्या होगा। अवाम अपनी दिलचस्पी का, अपने इंटरेस्ट का इजहार करते हुए बाहर निकलेंगे, वोट डालेंगे और कितनी बड़ी तादाद में बाहर निकलकर वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे, ये भी अवाम की दिलचस्पी या अदम दिलचस्पी का सही मानों में पता चल सकेगा 16 मार्च को, जब जिस रोज़ पोलिंग होगी NA 17 हरीपुर कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए। उमर अयूब खान भी एक मजबूत सियासी बैकग्राउंड रखते हैं और मजबूत सियासी बैकग्राउंड के बायस एक मजबूत उम्मीदवार हैं। बाबर नवाज खान भी एक मजबूत पॉलिटिकल बैकग्राउंड और पॉलिटिकल स्टैंडिंग और पॉलिटिकल रूट्स रखने के बायस एक मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। इन उम्मीदवारों के पास अपने अपने तई नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं। उमर अयूब खान की अगर बात की जाए तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मुस्ताफ़ी हुए फिर दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, चंद माह का इलेक्शन हो सकता है, इसका क्या फ़ायदा। और साथ ही साथ बाबर नवाज खान के जो हामी हैं उनका ये कहना है कि उमर अयूब खान की कारकर्दगी कुछ नहीं रही, एक मखसूस ख़ानदान की इजारादारी है ज़िला हरीपुर पर जिसे ख़त्म किया जाएगा। जबकि उमर अयूब ग्रुप का दावा है कि उन्होंने न सिर्फ सूबाई सतह पर बल्कि कौमी सतह पर ज़िला हरीपुर में माफ़ कीजिएगा बहुत बेशुमार तरक्याती काम किए हैं जिनके बायस उनकी जीत यकीनी है। NA 17 समेत दीगर कौमी असम्बली के हलकों में जहां इंतखाबी मार्के होने हैं उनके हवाले से भी आइंदा के प्रोग्राम्स में बात करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं बात करना चाहूँगा और आपने भी बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया और मीडिया पर देख लिया होगा कि आज ज़मीन ने एक और ख़जाना अपने अंदर छुपा लिया। आलमी शोहरत के हामिल अदीब, दानिश्वर, ड्रामा निगार, सदाकार जनाब ज़िया मोहिउद्दीन इंतकाल कर गए। तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी में अपना सानी नहीं रखते थे। 91 बरस की उम्र पाई ज़िया मोहिउद्दीन ने। हर्फ और मानी की वजाहत करने वाले ज़िया मोहिउद्दीन कई दहाइयों तक अवाम के दिलों पर, देखने वालों के दिलों पर, अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करते रहे। 1931 में लायलपुर फैसलाबाद में पैदा हुए थे। आवाज़ के ज़ेरो बम के फ़न के उस्ताद थे। उनकी वफ़ात फ़न के कदरदानों के लिए एक बड़े साने से कम नहीं है। अंग्रेज़ी बोलते थे ज़िया मोहिउद्दीन तो अंग्रेज़ों की तरह, और उर्दू बोलते थे तो अहले ज़ुबान की तरह उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ उनका होता था। पाकिस्तान में तहतुल लफ्ज़ यतीम हो गया है, अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ज़िया मोहिउद्दीन की वफ़ात से पूरी पाकिस्तानी कौम ख़ास तौर पर फ़न व अदब और तख्लीक व तहकीक से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहाई अफसरदा हैं। अल्लाह ताला ज़िया मोहिउद्दीन समेत तमाम फौत शुदगान की मग़फ़िरत फरमाएँ। आज के हिल टॉक्स में इतना ही।
ہل ٹاکس دیکھنے کا، ہمیں پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آئندہ بشرط زندگی آپ سے اگلے پروگرام میں ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، اللہ سونے دے والے۔